السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں تاریخ میں پہلی بار ایک فوجی آمر کو دی گئی سزائے موت کے خلاف اپیلوں کی سماعت ہو رہی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جنرل پرویز مشرف کی، جو 1999 میں فوجی بغاوت کے نتیجے میں اقتدار پہ جنہوں نے قبضہ کیا، اور پھر 3 نومبر 2007 کو انہوں نے ایسا کام کیا کہ جس کے بعد وہ عدلیہ کی گرفت میں آ گئے۔ ایک پی سی او جاری کیا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے تمام ججز جو ہیں اکثریت ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ اور جب ایک تاریخی وکلا تحریک چلی اور سپریم کورٹ کے ججز بحال ہوئے، تو 31 جولائی 2010 کے ایک تاریخی فیصلے میں سپریم کورٹ نے جنرل پرویز مشرف کے 3 نومبر 2007 کے اس پی سی او کو آئین سے سنگین غداری کے مترادف قرار دیا، جس کے بعد 2013 میں جب وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت آئی تو سپریم کورٹ کے کہنے پر انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی تحقیقات شروع کی، مقدمہ چالان جمع ہوا، خصوصی ٹرائبونل بنا، اور پھر 2019 میں جسٹس وقار سیٹھ، جو اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، ان کی سربراہی میں ایک 3 رکنی خصوصی ٹرائبونل نے جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی۔ تو اسی حوالے سے اس فیصلے کے خلاف جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے اپنی زندگی میں سزائے موت کے خلاف اپیل دائر کی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ سے ایک عجیب فیصلہ آ گیا۔ جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس امیر حسین بھٹی اور ایک اور جج پر مشتمل 3 رکنی لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے اچانک یہ قرار دے دیا کہ جنرل مشرف کو دی گئی سزائے موت جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے، کیونکہ جو خصوصی ٹرائبونل بنا تھا اس نے آئین کے مطابق اس کی تشکیل نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو، جس نے جنرل مشرف کو دی گئی سزائے موت اور اس کے خلاف جو ٹرائبونل بنا تھا، اس ٹرائبونل کو کالعدم قرار دیا تھا، اس کے خلاف اپیل جنہوں نے دائر کی تھی وہ آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ ایڈوکیٹ توفیق آصف صاحب بھی آج پیش ہوں گے۔ توفیق صاحب، تھوڑا سا پس منظر اگر اس کا میں نے بتا تو دیا ہے، مگر جسٹس وقار سیٹھ انہوں نے ایگزیکٹلی سزا کیا دی تھی اور جنرل پرویز مشرف کے لیے، جس کے خلاف اب آج جہاں پہلی بار اپیلیں سنی جا رہی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ یہ جنرل پرویز مشرف جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے خلاف جو آرٹیکل 6 کا تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی، اور پہلی دفعہ کسی ایک ملزم کا آرٹیکل 6 کی اپنا کے تحت وائلیشن، آرٹیکل 5 کی وائلیشن میں آرٹیکل 6 کے تحت پنشمنٹ کے لیے ایک پروسیڈنگ شروع ہوئی۔ پروسیڈنگ کی ساری ہسٹری جو ہے لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب یہ سٹارٹ ہونے لگی تو یہاں ایک پٹیشنز فائل ہوئی تھی بہت ساری۔ سب سے جو اس میں میری جو پٹیشن ہے، جو اس وقت میں پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کی حیثیت سے میں نے فائل کی تھی، اس پر آرڈر ہوا تھا۔ وہ میرے ساتھ کنیکٹڈ اور بھی کیسز تھے۔ وہ کیا آرڈر تھا سپریم وہ کورٹ یہ سے؟ آرڈر جسٹس جواد خواجہ والا؟ یہ وہ آرڈر تھا کہ جس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صرف امپاورڈ ہے کہ وہ کوئی ایسی کمپلینٹ فائل کر سکتی ہے، کوئی پرائیویٹ آدمی نہیں کر سکتا ہائی ٹریجن کی۔ تو وہ کمپلینٹ جو ہے نا، وہ میری پٹیشن پر آرڈر سپریم کورٹ میں جب ہیئرنگ ہوئی تو فیڈرل گورنمنٹ نے پھر اس سپریم کورٹ کے آرڈر کی اپنا پرسوئنس میں انہوں نے کورٹ کانسٹیٹیوٹ کرنے کا آرڈر کر دیا۔ پھر آرڈر جب ہو گیا، پھر کورٹ کانسٹیٹیوٹ ہوگی، پھر اس کے بعد ایک لمبی ہسٹری یہ ہوئی کہ پرویز مشرف صاحب اس میں پیش نہیں ہوتے رہے، اور ایسی صورتحال رہی کہ انہوں نے اس میں نہ پروسیڈنگ کو جوائن کیا اور نہ اس کو پیش ہوا ہے، اور نہ اس میں فرد جرم عائد کرنے دیا۔ لیکن 342 کی سٹیٹمنٹ سے پہلے پیش ہوتے رہے، چند مرتبہ پیش ہوئے، لیکن جب فرد جرم کی ایسی پوزیشن لگی کہ فرد جرم عائد ہونا ہے، وہ فرد جرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ ٹرائل جو ہے نا وہ آغاز ہو گیا ہے۔ تو باقاعدہ ایک بندہ ملزم، ریگولر ملزم جو ہے وہ، اس کے لیے وہ جب آتے ہوئے نا اچانک یہاں سے آ رہے تھے تو سی ایم ایچ چلے گئے طبیعت کی خراب کر کے، وہاں جا کے ایم ایچ میں 2-2.5 مہینے جو ہے نا وہ ہاسپٹل میں رہے، انہوں نے پیش نہیں ہوا۔ پھر یہ کیونکہ ایم ایچ کے ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، اور پھر یہ ہوا کہ میں نے ایک پٹیشن دوبارہ دائر کی سپریم کورٹ میں کہ وہ پیش نہیں ہو رہے اور کرمنل پروسیڈنگ جو ہیں ان کو رکاوٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ایک پٹیشن جو ہے 2019 میں سپریم کورٹ 1029 ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سنا تھا، اور آج وہ بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لارجر بینچ میں۔
انہوں نے یہ آرڈر کیا تھا کہ ان کو یہ پیش ہونے کے لیے آخری موقع ہے، اور وہ اس وقت دبئی جا چکے تھے، اور دبئی جانے کی بھی ایک علیحدہ سے ہسٹری ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے ایک انہیں فیسیلیٹیٹ کیا اور وہ وہاں سے دبئی کون چلے سے گئے۔ ججز تھے سندھ ہائی کورٹ کے؟ وہ جسٹس مظہر علی تھے، جسٹس مظہر علی اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں تھے، محمد علی مظہر۔ محمد علی مظہر جو ہیں وہ تھے، اچھا۔ اور وہاں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ پھر یہاں اللہ ان کی مغفرت کرے، تو جسٹس وہ منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ اگر وہ نہیں آتے تو ٹرائل جاری رکھا جائے۔ ٹرائل جاری رکھا۔ انہوں نے ایک لاسٹ اپرچونٹی پھر بھی دی تھی اس آرڈر میں کہ آپ آ جائیے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر بھی یہ ٹرائل جاری رکھے۔ وہ ٹرائل جو ہے نا ان ایبسینشیا تھا کہ وہ اپنا اگر نہیں آتے تو انہیں اس وقت بھی ایبسکانڈر ڈکلیئر ہو چکے تھے کہ انہیں موقع دیا گیا تھا کہ آپ تو ان کی 342 کی اسٹیٹمنٹ تو جمع ہو گئی تھی۔ 342 کی اسٹیٹمنٹ جمع ہوئی تھی، لیکن وہ خود پیش نہیں ہوئے تھے سارے۔ تو پھر سزا کیا ہوئی ان کو؟ سزا ان کو یہ ہو گئی، اپنا سیٹھ وقار صاحب پہلے مختلف ججز بدلتے رہے اس میں، لیکن جو پریزائڈ اس میں 3 ججز سنتے تھے، 2 ہائی کورٹ کے ججز تھے اور ایک لاسٹ میں جو آرڈر ہوا اس میں سیٹھ وقار جسٹس جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ اس کو پریزائڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے فائنلی یہ آرڈر کیا تھا ان کو کانسٹیٹیوشن کی جو وائلیشن ہے، جو پی سی او لگایا ہے انہوں نے، کانسٹیٹیوشن کو ہیلڈ اینڈ بیس کیا ہے، اس کے اگینسٹ ان کو کنوکٹ کیا جاتا ہے، اور پنشمنٹ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو ہینگ کیا جائے، اپنا ڈیچو ڈیڈ باڈی کو ڈیچو ڈیڈ باڈی کو ہینگ کیا جائے۔ لفظ یوز کیے تھے کہ ان کو ڈریگ کر کے لایا جائے ان کی باڈی۔ جی وہ بڑے سخت آرڈر تھے، اور اس میں یہ تھا کہ ان کا آرڈر جو ہے اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو جو ثبوتاز کرتا ہے، جو ملک کے کانسٹیٹیوشن کو، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی اسے ایک سمبولک پنشمنٹ ملنی چاہیے، اور بلکہ یہ بھی اپنا اس آرڈر ہی کا حصہ ہے کہ جس میں یہ کہا گیا تھا اگر وہ فوت بھی ہو جائے تو تب بھی اس کی ڈیڈ باڈی کو ہے اپنا ہینگ کیا جائے۔ مگر یہ آرڈر تو تھا جسٹس وقار سیٹھ کا، یہ اوپینین تھا، فیصلہ تو نہیں تھا، کیونکہ دوسرے 2 ججوں نے یہ باڈی کو لٹکانے اور ڈریگ کرنے سے اتفاق نہیں کیا تھا، تو صرف سزائے موت تک کی حد تک فیصلہ تھا۔ ان کی ڈیڈ باڈی کو لٹکانے کے حوالے سے جو تھا وہ ان کی اوپینین تھا، فیصلہ نہیں تھا۔ وہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ اس کی کنوکشن جو ہے نا، کیپٹل کنوکشن جو ہے پنشمنٹ کا، وہ آرڈر تو ہو چکا تھا۔ اب اگلا کام یہ ہوا کہ جب اگلا مرحلہ آ گیا کہ اب کیا کیا جائے، وہ ایک آرڈر بھی ہو گیا، اب وہ اپیل وہ فائل کرنا چاہتے تھے پرویز مشرف۔ اپیل فائل کرنے کے لیے یہ معاملہ تھا کہ وہ قانون کے مطابق کسی بھی ملزم کو جو مجرم ہو خاص طور پہ اس کو پیش ہونا ضروری ہے، اور وہ سرنڈر اگر کرنے کے لیے آتے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا، پتہ نہیں کیا جاتا ہے، لیکن وہ گرفتار ضرور ہوتے اور اس پروسیس کو ہوتا ہے۔ وہ آنا نہیں چاہ رہے تھے، اور وہ انہیں کوئی بڑے طاقتور حلقوں کی اس کے وقت سپورٹ حاصل تھی۔ جنرل راحیل شریف نے انہیں باہر بھجوایا تھا نا، انہوں نے خود انٹرویو میں بھی بتایا تھا۔ تو یہ تو بات آپ کے اس کو بقول تو پھر ایڈمیشن اچھا، آ گئی پھر نا اس ساری۔ فیصلے کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس مظاہر نقوی نے بطور جج لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیا، یہ ایک جس کے اندر آپ یہاں اب اپیل میں آئے؟ ایک پٹیشن فائل ہوئی، اور یہ پٹیشن ڈیزائن پٹیشن تھی، ایک کنوینینٹ پٹیشن تھی۔ کس نے فائل کی تھی؟ یہ پٹیشن انہی کی طرف سے ان کے کسی آدمی نے پٹیشن میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ فائل ہوئی تھی، اور اس میں یہ 3 ججز نے سنا تھا۔ اچھا، 3 ججز نے سنا، اور اس میں ایک ابھی جسٹس امیر بھٹی تھے اس وقت، ایک جو ہے جسٹس چودھری مسعود جہانگیر تھے، اور اس کو پریزائڈ کر رہے تھے جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ابھی ہمارے اپنا سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ انہوں نے اس ویری کانسٹیٹیوشن آف آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس کورٹ ہی کو انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا، اور اس کے لیے پھر لیکن آپ کو انٹرسٹنگلی یہ بتاؤں کہ جب یہ ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے جس کے اندر اپیل فائل کرنی ہوتی ہے، اگر پرویز مشرف صاحب یہ سمجھتے کہ یہ عدالت ہی ختم ہو چکی ہے، عدالت غیر آئینی ہے، تو وہ پھر اپیل نہ فائل کرتے، لیکن انہوں نے یہ بھی کیا کہ اپیل بھی فائل کر دی۔ ابھی ان کی اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اچھا، لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا کیسے؟ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ میرے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں، جو اپیل کے ڈاکومنٹ ہیں ایڈوکیٹ توفیق آصف کے،
ان کے مطابق 9 جنوری 2020 کو، 10 جنوری 2020 اور 13 جنوری 2020 کو 3 دن سماعت ہوئی لگاتار، اور اس کیس میں جو درخواست گزاروں کے وکیل تھے وہ تھے خواجہ احمد طارق رحیم، یعنی وہ جنرل مشرف کو سزا دینے والی ٹرائبونل کے خلاف جو آئے تھے، خواجہ احمد طارق رحیم، محمد اظہر صدیق، میاں شبیر اسماعیل اور میاں علی اصغر ایڈوکیٹ، یہ وکلاء جنرل مشرف کے بہاف پہ پیش ہوئے۔ ان کے بہاف پہ کیا، بلکہ انہوں نے چیلنج کیا اس ٹرائبونل کو، اور پھر احمد عبداللہ ڈوگر بھی تھے اور ڈائری میں، اور اظہر اقبال بھی تھے، اور سرفراز حسین ایڈوکیٹ۔ اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ امائکس کیورائی جو کہ غیر جانبدار ماہر کے طور پہ عدالت کسی کو مقرر کرتی ہے، وہ بلا کون تھے؟ وہ بیرسٹر علی ظفر، جنرل مشرف کو بچانے میں جو پیش تھے اس ٹرائبونل کے خلاف، تو انہوں نے ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ، ایز غیر جانبدار ایکسپرٹ، انہوں نے بھی اپنی رائے دی۔ میرے خیال میں یہی رائے دی۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس فورم پر ہمیں ایک تو نوٹس نہیں دیا گیا کہ ہمیں بھی سنا جاتا، کیونکہ ہم پبلک کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اور اس میں سارے لوگوں کی ایک ہی رائے تھی۔ اس میں مزے کی بات یہ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ تھی، جو کمپلیننٹ تھی، اس کی بھی رائے وہی تھی، ججز کی بھی رائے وہی تھی، امائکس کو رائے جائے ان کی بھی رائے وہی تھی، پٹیشنر کی بھی رائے وہی تھی، سب کی ایک ہی رائے تھی۔ وہ اس لیے کہ عمران خان کی حکومت تھی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے، اور جو وکیل تھے وہ خواجہ طارق رحیم اور اظہر صدیق تھے، اور اس کے اندر جو وفاق کی نمائندگی کر رہے تھے وہ اشتیاق احمد خان ایڈیشنل اٹارنی جنرل، اور اسد علی باجوہ ان کی معاونت کر رہے تھے، اور آفتاب رحیم ڈپٹی اٹارنی جنرل، آفتاب رحیم، سب ایک رائے تھی، سب ایک۔ یہ عمران خان کا دور تھا نا، اور پروسیکیوشن کی بھی یہی رائے تھی جو مشرف کے خلاف پیش ہوتے ہیں عمران خان کے دور میں۔ جتنے اپنا تھے، اپنا لیٹیگنٹ تھے، اس میں پٹیشنر تھے، ججز تھے، اسٹیٹ تھی جو کمپلیننٹ تھی خود سے، اور جو امائکس تھی، سب نے ایک ہی رائے قائم کی اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا۔ آج میرا یہی آرگومنٹ ہے یہاں کہ یہ فیسیلیٹیٹ کر دیا سارا، ٹھیک ہے نا۔ تو فار دیٹ ریزن ابھی مجھے بتایا گیا کہ میرا کیس جو ہے نا وہ کال ہونے والا ہے، تو میں انشاءاللہ بعد میں بات کر لوں گا، ابھی مجھے کیس میں جانا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ایڈوکیٹ توفیق آصف جی آپ رکھیں، آپ نے تو آپ نے سنا کچھ ہی دیر میں اب یہ کیس کی سماعت ہوگی، اور ایک جنرل پرویز مشرف کی اپنی اپیل ہے جو ان کے فوت ہونے کے بعد اب وہ شاید غیر مؤثر ہو جائے گی، مگر پھر ایک سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی اپیل ہے، پھر ایک جو ہے وہ ایڈوکیٹ توفیق آصف کی اپیل ہے، اور ایک پاکستان بار کونسل کی بھی اپیل ہے۔ یہ تمام جو اپیلانٹس ہیں ماسوائے جنرل مشرف کے، یہ جنرل مشرف کی سزائے موت کے حق میں ہیں، اور جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس مظاہر نقوی نے کہا تھا کہ یہ ٹرائبونل ہی غلط تھا، اور عمران خان کا دور تھا، سرکاری وکیل بھی جو تھے جنرل مشرف کے سزائے موت کے خلاف تھے۔ دیکھیں آج سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔